ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، امریکی صدر کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے دور مار میزائل سنگین خطرہ ہے۔ ایپیک فیوری حملے میں ایران کے 49 سینئر رہنماؤں کو ہلاک کیا۔ حیرت انگیز ہے، امریکہ کے پاس اعلیٰ ایرانی قیادت کی ملاقات کی معلومات تھیں۔ ایران کو وارننگ دی تھی دوبارہ میزائل پروگرام شروع نہ کرے۔ تہران نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ایران پر بڑی کارروائی جلد ہوگی۔ ایپیک فیوری آپریشن وقت سے پہلے ہی مکمل ہونے کا امکان ہے۔ بحرین، اردن، کویت، قطر، UAE پر ایرانی حملے بڑا سرپرائز تھے۔ ایران پر امریکی فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے جاری، حملوں میں 555 ایرانی شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اصفہان میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب دھماکہ، صوبہ فارس میں 35 شہری نشانہ بنے۔ کرمانشاہ میں بچے سمیت 5 شہری شہید ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے 131 شہریوں کو نشانہ بنایا۔ تازہ حملے میں تہران کا ایمرجنسی سروسز کا دفتر تباہ، عملے کو نقصان پہنچا۔ تہران میں گاندھی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وسطی شہر ساننداج پر 6 میزائل داغے گئے۔ کئی رہائشی عمارتیں اور پولیس اسٹیشن ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران پر 30 گھنٹوں کے دوران 2000 بم گرائے گئے۔ دشمن کے حملے میں زخمی آیت اللہ خامنئی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی۔ ایران کے اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے، پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کے رہائش گاہ پر بھی میزائل داغے گئے۔ حملے میں نیتن یاہو بچ گئے۔ بیر شیبہ میں اسرائیلی فوج کا مواصلاتی مرکز تباہ کر دیا گیا۔ بیت شمس میں 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 700 سے زائد زخمی ہیں۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کی آبنائے ہرمز میں 3 تیل بردار جہازوں پر حملے، مسقط کے قریب بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ایران نے 560 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں اور بحری جہازوں پر حملے کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ جنگ کے دوران کویت میں 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ، امریکی سینٹ کام نے 3 F-15 تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے F-15 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ فرینڈلی فائر کے واقعے میں کویتی میزائلوں سے طیارے تباہ ہوئے، تمام 6 پائلٹ بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایران نے بھی کویت میں امریکی فائٹر جیٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ عراق میں ایران کا امریکی فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ، سعودی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں اربیل شہر میں اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بحرین کی سلمان پورٹ پر موجود امریکی بحری بیڑے کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی نظام کو موت کا تحفہ دیا ہے۔ جنگ کب تک رہے گی فیصلہ ٹرمپ کریں گے، ہم صرف جیتنے کے لیے لڑتے ہیں، وقت اور جانیں ضائع نہیں کرتے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی پریس بریفنگ، کہا ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپیک فیوری تاریخ کا بڑا آپریشن ہے، یہ روایتی رجیم چینج کی جنگ نہیں، مقصد تہران کی میزائل پروگرام اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کرنا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عقل مندی کا انتخاب کریں، یہ مشن فیصلہ کن اور حتمی ہے۔ ایرانی عوام کے لیے ایک سنہری موقع ہے جس سے انہیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے بڑا جنگی آپریشن کیا ہے، اس میں مزید نقصانات ہوں گے۔ امریکہ کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا اعلان۔ کہا ایران نے پچھلے 300 سال میں خود کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ہماری بہادر فوج نے ہمیشہ صرف دفاعی جنگ لڑی، ہم کسی نقصان کی فکر کے بغیر اپنا اور اپنے 6000 سالہ تمدن کا دفاع کریں گے، دشمن کو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کا دوسرا اجلاس، کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے میجر جنرل مجید کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کر دیا۔
پاسداران انقلاب کے جنرل مجید ایرانی دفاعی امور کی نگرانی کریں گے۔ تقرری عزیز نصیر زادہ کی شہادت کے بعد کی گئی۔ قطر کا ایران کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ قطری وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ایران سے آنے والے 2 لڑاکا طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ قطری بحری اور فضائی دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں کو بھی تباہ کیا۔ 5 ایرانی ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، پڑوسی ملک کے استحکام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کے ساتھ میں بھی آیت اللہ خامنہ کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں۔ صدر آصف زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا بھارتی قیادت کا کہنا ہے وہ ایک اور جنگ کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہر جارحے دشمن عبرتناک شکست کے لیے تیار رہے، کوئی غلطی نہ کرے، ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی آپریشن تیز کیے تو طالبان رجیم نے دیکھ لیا کہ آخری حد عبور کرنے پر پاکستان کیا کرتا ہے۔ آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور یوسف رضا گیلانی بھی شریک تھے۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ پاکستان کو خلیجی ملکوں پر ایرانی حملوں کے افسوس ہے۔ ایران کی جانب سے حملے اپنے دفاع میں کیے گئے، مسلسل پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا آ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ کئی بار افغانستان سے بات چیت کی کہ اپنی سرزمین پڑوسی ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ پاکستان اپنے دفاع میں آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور عمان کے سلطان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایران پر حملے ایسے وقت میں ہوئے جب عمان کی ثالثی میں مذاکرات جاری تھے، مزید کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات کی بحالی کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم پاکستان اور شامی صدر احمد الشارابی میں بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی فوری ضرورت پر زور۔ گفتگو میں مشرق وسطی سمیت افغانستان کی حالیہ پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔ ایران جنگ پر پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تہران نے پاکستان کا رد عمل سراہا، چین اور روس نے بھی تائید کی۔ پاکستان نے عرب ملکوں کو نشانہ بنانے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی گفتگو، کہا یہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری خردہ پالیسی داخلی حالات پر یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان متعدد عالمی شراکت داروں سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ مسلح افواج بہادر اور ثابت قدم قوم کی حمایت سے دشمن کے ہر مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گی۔ انتشاری عناصر کے پروپیگنڈے کی پاکستان سخت مذمت کرتا ہے۔ افراتفری پھیلانے کی کسی بھی کوشش سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ جب تک افغان طالبان سہولت کاری ترک نہ کریں عاپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کے ساتھ ہیں یا دہشت گرد گروہوں کے۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی گفتگو، کہا افغان طالبان کو فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے کی یقین دہانی کرانا ہوگی۔ ہم کسی جلد بازی میں نہیں، افغان طالبان حکومت کو قابل تصدیق یقین دہانی کرانا ہوگی۔ افغان عوام سے کوئی اختلاف نہیں، کارروائیاں صرف ان کے خلاف ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے پاکستان کی دلچسپی نہیں۔ افغان عوام مطمئن ہیں کہ ظالمانہ عناصر کے خلاف مؤثر اقدام کیا گیا۔
سیکیورٹی عہدیدار نے مزید کہا پاک فوج کا سیاست یا دیگر امور سے کوئی مفاد وابستہ نہیں، اندرونی سیکیورٹی میں پاک فوج کی شمولیت گورننس کے خلا کے باعث ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل نہ ہونے اور متعلقہ اداروں کے سیاست زدہ ہونے سے صورتحال پیچیدہ ہوئی۔ اس پیچیدہ صورتحال کی وجہ سے ہی فوج کو کردار ادا کرنا پڑا۔ افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، فضائی کارروائیوں میں 51 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 435 کارندے ہلاک اور 630 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ 188 پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 188 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹ پر خصوصی پروازوں کا آغاز، پھنسے مسافروں کو مرحلہ وار روانگی کی سہولت دی جائے گی۔ نئے شیڈول سے متعلق مسافروں کو براہ راست آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان سفارتخانہ ابوظہبی کی ٹرانزٹ میں پھنسے پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کرنے کی اپیل، ٹرانزٹ میں موجود پاکستانی فوری فارم پر کریں۔ معلومات کی بنیاد پر ایئر لائنز اور حکام سے رابطہ کیا جائے گا۔ سفارت خانے کی ہدایت، سعودی ایئر لائنز نے متعدد بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی میں 4 مارچ تک توسیع کر دی۔ پشاور، عمان، کویت، دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بحرین، ماسکو کے لیے تاحال منسوخ۔ 10 ملکوں کی فضائی حدود بند ہونے سے ہزاروں پروازیں متاثر، لاکھوں مسافر رل گئے۔ پاکستان سے آج 106 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے پاکستان کی فضائی حدود مکمل کھلی اور محفوظ ہیں۔ ایران سے پاکستانی طلباء اور شہریوں کی بحفاظت واپسی جاری، حکومت اور پاک فوج نے 1 اور 2 مارچ کو 183 طلباء کو تفتان کے سرحدی راستے کوئٹہ پہنچا دیا۔ پاکستانی طلباء تہران میڈیکل کالج، اصفہان میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ایران کے شہر بندر عباس میں 27 پاکستانی محصور، شیلنگ کے باعث جہاز آگے نہیں بڑھ سکا۔ پشاور کے رہائشی مجتبیٰ علی کا ویڈیو پیغام، کہا عملے کو شیلٹر ہوم منتقلی کی ہدایت ملی ہے، پاکستانی سفارت خانے سے فوری مدد کی اپیل۔ یکم مارچ کو کراچی میں امریکی قونصل خانے کے اطراف ناقص سیکیورٹی انتظامات، ابتدائی تحقیقات کے بعد ایس ایس پی کیماڑی معطل، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایس ڈی پی او کیماڑی، ایس ایچ او ڈاکس، سائٹ بی، کے پی ٹی جیکسن اور انچارج فورن سیکیورٹی سیل بھی معطل۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی ہدایت پر معطلی کے احکامات جاری کیے گئے۔ تحقیقات کے لیے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح 6 رکنی کمیٹی تشکیل، تحقیقاتی کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ نئی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے یہ ایران کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے، ایرانی قوم سوگ میں ہے، اس نوعیت کا نقصان گہرے جذباتی، سیاسی اور قومی اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ خطے میں اقوام کے درمیان استحکام، امن اور باہمی احترام کی اہمیت کا اعادہ کرتا ہوں۔ اللہ ایرانی قوم کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنے کی ہمت دے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج، کراچی اور لاہور میں امریکی قونصل خانے جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے آج کی تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی۔ کراچی اور لاہور میں بھی سروسز معطل۔ پنجاب میں سیکیورٹی مزید سخت، دفعہ 144 نافذ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی بڑے لیڈر تھے۔ مذہبی جماعتوں کے قائدین سے کہتا ہوں احتجاج صرف پرامن ہونا چاہیے۔ سید ناصر عباس نے بھی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی، کہا ایسی روش اختیار نہ کی جائے جس سے دشمن کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان پر میزائل برسا دیے، 31 افراد شہید، 150 زخمی، 20 افراد بیروت کے نواح اور 11 افراد شمالی لبنان میں لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل نے 50 علاقوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے رہنما محمد رات شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کے سربراہ کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان سے راکٹ داغے جانے کی تصدیق کی، حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کا سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ، سعودی پریس ایجنسی نے وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا
ایران کی جانب سے آج راست انوار کی آئل ریفائنری پر 2 ڈرون فائر کیے گئے جنہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایرامکو کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ راست انوار کی آئل ریفائنری کو بند کر دیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ رائٹرز کے مطابق لندن برینٹ خام تیل 4.5% اضافے سے $76.07 فی بیرل، جبکہ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.9% اضافے سے $69.59 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ آب نئے ہرمز بند ہونے کے بعد اوپیک پلس ملکوں نے اپریل سے تیل کی پیداوار یومیہ 2,06,000 بیرل بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث IMF کا وفد پہلی میٹنگ کے بعد واپس چلا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان اور IMF کے درمیان شیڈول مذاکرات ورچوئل ہوں گے۔ IMF وفد کے ساتھ آج اہم میٹنگز شیڈول تھیں۔ پاکستانی سائبر فورس کا بھارت پر جوابی حملہ۔ بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ پاکستانی سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر لیا۔ بھارتی چینل پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی نشر ہوئے۔ گزشتہ روز پاکستان کے 1 سے زائد نیوز چینلز کی نشریات ہیک کر کے موساد کی حمایت میں پیغام چلائے گئے تھے۔ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز 18 اپریل کو ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں سے عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ 18 اپریل کو 4 پروازیں مدینہ منورہ روانہ ہوں گی۔ جدہ کے لیے 4 مئی سے حج پروازوں کا آغاز ہوگا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد اور سکھر سے پروازیں عازمین کو لے کر حجاز مقدس جائیں گی۔ آخری حج پرواز 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ بانی PTI کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ موقف اپنایا۔ بانی PTI کی عمر 73 سال ہے، وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ علاج معالجے سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ نے معاملہ زیر التوا رکھا اور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ ماہر امراض چشم سے معائنہ، ذاتی معالجین اور فیملی کو ان تک رسائی دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے بعد تنازع، SN بھون گروپ کا نتائج ماننے سے انکار۔ SN بھون گروپ اور حامد خان گروپ آمنے سامنے، وکلا گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر بابر مرتضیٰ نے آفس سنبھال لیا، کہا میں ہی وکلا کا منتخب صدر ہوں۔ تنازع حل کرنے کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم، انتخابات کا فورنسک کرایا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر PCB کا ایکشن۔ کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ۔ بورڈ نے کھلاڑیوں کو بتا دیا اب پرفارمنس دکھاؤ گے تو ہی برات ملیں گی۔ ورلڈ کپ میں پرفارم نہ کرنے پر قومی ٹیم کی پھر سرجری کا فیصلہ۔ بابر اعظم سمیت کئی کھلاڑیوں کو T20 کرکٹ سے ڈراپ کرنے پر غور۔ 2023 سے 2026 تک کسی ICC ایونٹ کے سیمی فائنل تک کیوں نہیں پہنچے؟ ہر لمحہ پرجوش میں میزبان شعیب ملک کا سوال۔ سابق سٹار کرکٹر باسط علی نے کہا ہر بار غلطیاں کرتے رہے مگر کوئی سبق نہیں سیکھا۔ محسن نقوی سے بہتر اور مضبوط چیئرمین PCB کوئی نہیں آیا۔ کھلاڑیوں پر جرمانہ نہ لگائیں، اس سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑے گا۔ کامران اکمل بولے جرمانہ لگانا مسئلے کا حل نہیں، اصل جڑ تک پہنچیں۔ سسٹم بنانے سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ بہتر ہوگی۔ اوپنر کو مڈل آرڈر میں فٹ نہیں کر سکتے۔ اداکار علی عباس بنے مہمان، کیا میزبان شعیب ملک کے دلچسپ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے خوب ہنسایا۔ دی 100 لیگ میں پاکستانی کھلاڑی ایکشن کے قریب۔ آکشن کے لیے 14 کرکٹرز کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ حارث رؤوف، شاہین آفریدی، عثمان طارق، شاداب خان، سائم ایوب، ابرار احمد، نسیم شاہ شامل۔ محمد نواز، عماد وسیم، زمان خان اور دیگر کے نام بھی موجود۔ پلیئرز آکشن 11 اور 12 مارچ کو لندن میں ہوگا۔